حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمتاللہ تعالی علیہ بڑے نیک بندے، بڑے برگزیدہ بندے، اللہ کی ہمیشہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عبادت کے اتنے چرچے تھے کہ زمانہ آپ کی عبادت کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ اتنی راتوں میں قیام فرماتے، اتنا قیام فرماتے کہ جو قدم تھے نا، جو آپ کی پنڈلیاں تھیں، وہ متبرم ہو جاتی تھی، سوج جاتی تھی، یعنی آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ کسی نے آپ سے کہہ دیا بھائی اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہو، آپ کیوں آرام نہیں کر لیتے؟ تو آپ بیان کرتے ہیں، اے لوگو، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے اگر کل قیامت آ جائے، دیکھیے آپ جملے دیکھیے کہ کل قیامت آ جائے اور میں آرام کرتا رہوں اور اپنے آپ کے اس آخری دن کو اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اس دن کا مرتبہ ارفع و اعلی نہ بنا لوں۔ اب آپ غور کریے، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پھر بھی ایک لمحہ، ایک ساتھ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ تکلیف ہے، یہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ آج ہم معاشرہ دیکھیں، آج دیکھیں تکلیف بھی نہیں ہے، پھر بھی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آرام سے پیچھے کو کرسی پر ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، ایک دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پلنگ پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، کبھی تخت پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، کبھی اسٹول پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، کبھی کرسی پر بیٹھ کر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ارے ایک تو لمحہ دیکھیے، چند رکعت تو دیکھیے۔ آپ اپنی زندگی کا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تو کیجئے، کہیں بھی کبھی بھی آپ نے 2 رکعت نماز بھی اسٹول یا کرسی پر بیٹھ کر نہیں پڑھی ہے۔ ہم آرام پسند ہو گئے ہیں، آرام چاہتے ہیں، ہم سکون چاہتے ہیں، ہماری کیفیت الگ ہو گئی ہے۔ یہ جو بزرگ ہیں نا، ان کے تعلق سے آپ نے کسی سے پوچھا، آپ سردی کے موسم میں چھت پر سویا کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں آپ کمرے میں سویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ نے پوچھ لیا، اے بابا ایسا کیوں کرتے ہیں آپ اتنی مشقتیں کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ سردی کے موسم میں سب اندر سوتے ہیں تو تم چھت پر سوتے ہو، اور گرمی کے موسم میں سب باہر سوتے ہیں، کھلے میں سوتے ہیں، تم اندر سوتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے بیان کرتے ہیں، برگزیدہ انسان بیان کرتے ہیں، اے لوگو، میں سردی کے موسم میں چھت پر اس لیے سوتا ہوں تاکہ یہ سردی مجھے سونے نہ دے اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول رہوں، اور گرمیوں کے موسم میں گھر کے اندر میں اس لیے سوتا ہوں تاکہ یہ گرمی مجھے سونے نہ دے اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں عبادت میں مشغول رہوں۔ تو میرے دوستوں اور میرے ناظرین، آپ دیکھیے تو ہمارے لوگوں نے، ہمارے نیک انسانوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے کتنے نیک کام کیے ہیں، پھر بھی تقوی دیکھیے، خلوص دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے دیکھیے، عبادتوں میں رونا دیکھیے۔ آج ہمیں رونا بھی نہیں آتا، آج ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ ذرا سی تکلیف ہوئی اور بس مسجدوں میں آ کر کے کرسیوں پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے عبادت کو؟ اللہ رب العزت کیا ایسے ہی ہماری عبادتیں قبول کر لے گا، ہماری ریاضتیں قبول کر لے گا؟ بغیر مشقت کے ہم سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہماری جو لائن ہے وہ غلط ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی راتوں رات کھڑے ہو کر عبادتیں کرتے ہیں، راتوں رات قیام کرتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اتنی مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ آپ آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے آقا کے جملے دیکھیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ارے اللہ کے نبی ہو کے وہ اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور اوپر سے بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہمیں دیکھیے، گناہوں میں لت پت ہیں، سنے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
गुनाहों का बोझ हमारे सर पर रखा हुआ है, हम अकड़ कर चलते हैं, एक दूसरे को भाव नहीं देते, एक दूसरे की इज्जत को उछाल कर फेंक देते हैं, एक दूसरे को हम क्या क्या मलिया मेट करने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर तुम ना सुधरे, तुम्हारा ये मामला, अगर तुम्हारे इखलाक ना सुधरे, तुम्हारा ये कल्चर ना सुधरा, तुम्हारा ये तरीका ना सुधरा, तो दोस्तों तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे आमाल गारत कर दिए जाएंगे और तुम्हारी जो छोटी फूटी टूटी इबादतें हैं ना, उठा करके तुम्हारे चेहरों पर मार दी जाएगी। अल्लाह से डरिए, खौफ खाइए और अल्लाह की रिजा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर हो जाइए कि अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम आमालों को आपके बरोज़े महशर दाहिने हाथ में अता कर दे और कल बुलंदी के साथ सर उठाकर अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम भी अता कर दे। मेरे नाज़रीन और मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको कुछ समझ में आई हो तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।